بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات اور بیانات پیش کر رہا ہوں۔ بیان کرنے میں اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی۔ دولت قدم بوسی سے مالا مال ہوا، کئی لوگ حالہ کیے ہوئے تھے۔ گفتگو شیطان، خواہشات اور نفس کے بارے میں ہونے لگی۔ زبان درفشاں سے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں جہنم کے راستے۔ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک خلق فرمایا تھا، لیکن فخر و حکم عدولی سے رندہ درگاہ ہو گیا۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں۔ شیطان کی ذاتی صفات و تضاد و اختلاف ہیں، انہی سے وہ فرد و جماعت پر حملہ آور ہوتا ہے، معاشرے میں فساد برپا کرتا ہے اور بہکا بسلا کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اتباع حق نہیں کرتے ان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ یہ قلوب میں طرح طرح کے وسواس کو جنم دیتا اور راہ خیر سے رفتہ رفتہ بہت دور لے جاتا ہے، لیکن وہ شیطان جو بصورت انسان ہے بے حد خطرناک ہے۔ ان دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ شیطان 3 حربوں سے انسان کو ذبح کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کی خواہشات بکھیر دیتا ہے اور ان میں پھنس جاتے ہیں، پھر وہ انہیں پکڑ پکڑ کر ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا نفس ہمارا جو ہمیشہ برائی کا عمل کرتا ہے اور لوگوں کے راہ خیر سے ہٹانے میں سرگرداں و کوشاں ہے۔ اور تیسرا حربہ یہ کہ اللہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دور رکھتا ہے تاکہ فیض یاب نہ ہو۔ وسواس، بے سر و پا قیاس آرائیوں اور ظن گمان کے ذریعے ان تک پہنچنے کے تمام راستے مسدور کر دیتا ہے۔ عام لوگ شیطان ان کی چاہت کے ذریعے غلبہ پاتا ہے، جنہیں وہ زینت دے کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی خواہشات کی ڈوری کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور دل چاہتا ہے انہیں لیے پھرتا ہے۔ خاص لوگوں پر قابو پانے کے لیے شیطان کو خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے وہ تانے، مہنے، جھگڑے اور مخالفت کے ہتھیار استعمال کرتا ہے، لیکن مخلصین جو حاصل ہیں ان پر اس کا ہوا ممکن نہیں، جس کا وہ خود بھی معترف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخلصین کے علم سے واقف نہیں ہے۔ فرمایا چاہ نیچ کی نیچ ہے، اس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور پھینک دیا ہے۔ خواہشات کے بندے کو اخروی زندگی کا یقین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ضرورت مند خواہشات کا ڈاکو چور ہے۔ ہوا اس نے کوئی لبادہ اوڑھ رکھا۔ یہ شخص ذاتی منافعت کے لیے دوڑ دھوپ میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی لیے تعالیٰ فرمایا کہ خواہشات کی تباہ نہ کرو، یہ تمہیں بے راہ کر دیں گی۔ دنیا میں جتنے بھی فسادات اور جھگڑے سر اٹھاتے ہیں، ان کا اگر تجزیہ کیا جائے تو خواہشات کو موجود پاؤ گے۔ جب کسی کے اندر دنیاوی خواہش جنم لیتی ہے تو ظن، گمان، کذب و معارض وجود میں آتے ہیں۔ اسے اپنی خواہش کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اور وہ ان کے اصول کے لیے ہار زدہ کتے کی طرح گھومنے لگتا ہے، جو اپنی دم کو پکڑنا چاہتا ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی اور وہ دائرے میں گھومنے لگتا ہے۔ دین کے انعامات اور دنیا کی نعمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں، جس کے دل میں حب الہی اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ یہ اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی جو خواہشات کا مسکن ہو۔ اگر اس کی تمنا و طلب ہے تو اپنے قلوب کے کٹوروں کو خواہشات سے خالی کر دو۔ ترک خواہشات سے فقر، غنا، نور اور پاکی کے 4 مقام ملتے ہیں۔ یہی ذات سے پاک ہونا ہے۔ اس طرح انسان صحیح معلوم محق اللہ سے پاک ہو جاتا ہے اور اس پر رب کو رب ماننے کی بالحقیقت مقام آ جاتا ہے۔ صاحب، اگر تم خواہشات سے پاک ہو کر دوسرے سے بات کرو، تعلق رکھو تو ولی اللہ بن جاؤ۔
فرمایا نفس سب سے بڑا عالم ہے، یہ شریعت، طریقت اور حقیقت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے لیکن مقام معرفت پر بے بس ہے۔ اس کا گہرا تعلق تجویز سے ہے، ہمیشہ قریب کے فائدے کو مد نظر رکھتا ہے اور انجام کو دور بتاتا ہے۔ اگر انجام کو قریب تسلیم کر لیا جائے تو انسان کبھی غفلت اور تساہل کا شکار نہ ہو۔ صاحب و خواہش نفس کی اتباع کی حقیقت پستی ہے، اس سے نہ کبھی راحت نصیب ہوتی ہے نہ کبھی ہوگی، لہٰذا اس کی اتباع سے بچنا اپنی حفاظت کا اکمل راز ہے۔ نفس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم نفس امارہ کی ہے جو ہمیشہ برائی کا امر کرتا ہے، اس کی خواہش میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے مقابل اول الامر کو مانا جائے تو پہلے درجے میں سچا ثابت ہونے کا مقام آ جاتا ہے۔ دوسری قسم نفس لوامہ کی ہے، اس کے تحت جو کچھ حال پر موجود ہوتا ہے اسے انسان اپنی ذات کے لیے بمشکل کافی تصور کرتا ہے، اس مقام پر بھٹکنے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر ناصحین سے محبت ہو تو نفس مطمئنہ کا مقام آ جاتا ہے، اس میں انسان مطمئن ہوتا ہے، حال پر جو موجود ہو اس میں دوسروں کا حصہ رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی اور دوسروں کی کفالت کے لیے کافی ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بہتری و بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ صاحب سن و اطمینان ہدایت کا حاصل ہے، خوف حزن و ملال سے نجات کی سند ہے، اور جب اطمینان ہو تو شیطان کا اغوا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف اور مرتبہ اور علم اور مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔